السلام علیکم ایوری ون. آئی ایم پارس ایجوکیشن فری فار آل میں آپ سب کو ویلکم کرنا چاہتی ہوں. ہم لوگ پڑھ رہے تھے ڈگنیٹی آف ورک، جس کی ایکسپلینیشن آج ہم کرنے لگے ہیں پارٹ 2. آج کا ہمارا جو ڈائلاگ ہوگا وہ اسٹارٹ ہوگا رخسانہ کے ڈائلاگ سے. رخسانہ کہتی ہے ور ہز کمپینینس آلسو لائک ہم انکل. کیا ان کے انکل سے کہتی ہے رخسانہ کہ ان کے کمپینین صحابہ کرام بھی انہی کی طرح تھے انکل. یس رخسانہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ not only did his own work but he also fetched water for widows and neighbors. اب حضرت ابو بکر کی اگزامپل دیتے ہوئے انکل کہتے ہیں کہ وہ نہ صرف اپنا ذاتی کام کیا کرتے تھے بلکہ وہ بیوہ عورتیں جو ہوتی تھی پڑوس کی ان کو پانی بھر کر بھی دیا کرتے تھے who were very old and had no one to do the work for them. اور جو بوڑھے وہاں پر ہوتے تھے جن کا کوئی کام کرنے والا نہیں ہوتا تھا پڑوس کے اندر، تو وہ ان کے کام بھی کر کے دیا کرتے تھے. Once حضرت عمر carried a large sack of flour for a needy family on his shoulder. اب حضرت عمر کی اگزامپل دی جا رہی ہے کہ وہ ایک بڑا آٹے کا بورا جو ہے وہ اپنے کندھوں پر لیے ایک نیڈی فیملی تھی اس کو جا کر انہوں نے دیا. حضرت علی labored in the garden of a Jew and gave away his wages in charity. حضرت علی ایک یہودی کے باغ میں کام کیا کرتے تھے تو ان کو وہاں سے جو بھی معاوضہ مزدوری ملا کرتی تھی تو وہ اس کو خیرات کر دیا کرتے تھے، چیریٹی کر دیا کرتے تھے. رخسانہ I'm sure there must be many such other examples in our history. مجھے اس بات کا یقین ہے تاریخ کے اندر اس طرح کی کئی اور مثالیں موجود ہوں گی. انکل You are right. رخسانہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں رخسانہ. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ fetch water, ground corn and swept the house. اب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اگزامپل دی جا رہی ہے کہ وہ خود سے پانی بھرا کرتی تھیں اور کیا کہتے ہیں آٹا خود پیسا کرتی تھی، چکی کے اندر آٹا خود پیسا کرتی تھی اور جو ہے گھر کی جھاڑو خود لگایا کرتی تھی. کیلف عمر بن عبد العزیز refused to hire a servant to help his wife. اب خلیفہ عمر بن عبد العزیز انہوں نے منع کر دیا اپنی وائف کی مدد کے لیے کوئی سرونٹ رکھنے کے لیے، نوکر رکھنے کے لیے انہوں نے منع کر دیا. At the table کیلف مامون رشید served himself and his guest. اب دعوت کہہ لیجئے کہ خلیفہ مامون رشید نے خود مہمانوں کو سرو کیا. اور سلطان نصیر الدین earned his living by making capes. سلطان نصیر الدین ٹوپیاں بنا کر اپنا جو گزر بسر تھا وہ کیا کرتے تھے. اینڈ امپیرر اورنگزیب بائی ٹرانسکرائبنگ دا ہولی قرآن. اب امپیرر اورنگزیب کا بتا رہے ہیں سلطان اورنگزیب وہ قرآن پاک کو تحریر کیا کرتے تھے. اب اختر کہتا ہے بٹ انکل آل دیز آر اسٹوریز آف دا پاسٹ. لیکن انکل یہ تو ساری ماضی کی کہانیاں ہیں. رخسانہ I guess it's not a matter of past or present. مجھے لگتا ہے یہ ماضی اور حال کا معاملہ نہیں ہے. Recently I read a newspaper the story of business tycoon who does not have servant for doing his work. He does all the work himself. حال ہی میں نے اخبار میں پڑھا ہے ایک بزنس ٹائکون کی اسٹوری جس میں لکھا تھا who does not have servants for doing his work. اس کا کام کرنے کے لیے کوئی سرونٹ وغیرہ نوکر چاکر نہیں ہے. He does all the work by himself. وہ اپنے سارے کام خود سے کیا کرتا ہے. Uncle precisely. انکل نے اس کی بات کو بڑھاتے ہوئے آگے کہا it is normal practice in all developed countries کہ جتنی بھی ترقی یافتہ ملک ہیں وہاں پر اس طرح کے کام نارمل پریکٹس ہے. ایون ٹوڈے حال ہی میں یا آج کل میں they understand and appreciate the dignity of work while we have forgotten it. جہاں ہم لوگ بھول چکے ہیں کام کی عظمت کو وہاں پہ دوسری جو کنٹریز ہیں اس کو سمجھتی ہیں اور اس کو اپریشیٹ بھی کرتی ہیں. In China everyone has to spend some time each year working in the fields or in a factory. چائنا کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہاں پر ہر ایک جو ہے وہ سال میں کچھ جو عرصہ ہے وہ فیلڈز یا فیکٹری کے اندر کام کر کے گزارتے ہیں. ایون دا پرائم منسٹر اینڈ ہز وائف ڈو دس ورک. جبکہ وہاں کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کی جو وائف ہیں وہ بھی
ان کاموں میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. They believe that everyone ought to work. وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہر کسی کو کام کرنا چاہیے. Hence, no wonder they are making such quick progress. اس بات میں بالکل حیرانی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ دن بدن اتنی ترقی کر رہے ہیں. اختر Well, China is a different type of country. اب اختر یہاں پر کہہ رہا ہے کہ چائنا جو ہے وہ ایک مختلف قسم کی کنٹری ہے. Uncle, agreed. But what about the USA? لیکن USA کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ There, I once stayed with a high government official. ایک دفعہ کا وہ انکل عنایت اپنا واقعہ بیان کریں کہ ہائی گورنمنٹ آفیشل کے وہاں وہ ایز اے گیسٹ ٹھہرے ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا his son who was just as old as you are went out early in the morning to deliver newspaper. اب انکل کہہ رہے ہیں کہ انکل اختر کو بتا رہے ہیں کہ وہ بالکل تمہاری عمر کا تھا. وہ ایک دفعہ صبح سویرے اٹھا اور نیوز پیپر جا کے ڈیلیور کرنے لگا. میں نے اس سے پوچھا I asked him why he did so. تم نے ایسا کیوں کیا؟ He said it was simply because he wished to be independent. تو اس نے ان کو انکل عنایت کو بتایا کہ میں انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتا ہوں. One day when he was ill, جب ایک دن وہ لڑکا بیمار ہو گیا, his father went out to deliver the newspaper so that his son would not lose his customers. اب ایک دن جب وہ لڑکا بیمار ہو گیا تو اس کے جو فادر تھے وہ خود نیوز پیپر ڈیلیور کرنے گئے تاکہ اس کا جو بیٹا ہے وہ اپنے کسٹمرز کو لوز نہ کر دے. Once the president's son took the job of while washing rooms in a hotel. اب ایک دوسرے بندے کی اگزامپل دے رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ کا جو بیٹا تھا اس نے ایک جاب لی اپنے سر پر کہ وہ مطلب ہوٹل کے جو روم ہے ان کو واش کرے گا. رخسانہ Well, this is indeed very inspiring, Uncle. In fact, in many countries today, people doing all kinds of jobs are respected and treated equally. اب انکل کہہ رہے ہیں در حقیقت بہت سارے آج بھی بہت سارے ملکوں میں لوگ اس طرح کے آل کائنڈس آف جابس ہر طرح کے کام کرتے ہیں اور ان کو اس کام کے لیے رسپیکٹ پہ کیا جاتا ہے اور ان کو ٹریٹڈ ایکولی برابری کی بنیاد پر ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. برابر مطلب اچھے سے اچھا رویہ اختیار کیا جاتا ہے ان کے ساتھ. اینڈ نو پرسن از کنسیڈر سپیریئر اور انفیریئر جسٹ بیکاز آف دیئر جاب. اور کسی بندے کو سپیریئر اور انفیریئر مطلب نہ کسی کو اس کے کام کی وجہ سے بڑا مانا جاتا ہے نہ کسی کو اس کے کام کی وجہ سے چھوٹا مانا جاتا ہے. سب کو ایک برابر رسپیکٹ دی جاتی ہے, ایک جیسا ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا جاتا ہے. Many heads of states, successful businessmen, leaders and celebrities follows this philosophy. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے جو سربراہان ہیں اسٹیٹس کے, ریاست کے سربراہان ہیں اور کامیاب بزنس لیڈرز ہیں اور جو سیلیبریٹیز ہیں وہ بھی اس فلسفے کو مانتی ہیں, اس فلسفی کو مانتی ہیں. اختر کہتا ہے تھینک یو انکل, You always teach us something useful. اب اختر کہتا ہے کہ بہت بہت شکریہ انکل, آپ ہمیشہ ہمیں اچھی اچھی مفید چیزیں جو ہیں وہ سکھاتے ہیں. Indeed, these examples are extremely motivating. اب یہ کہہ رہے ہیں آپ نے جتنی بھی مثالیں دی وہ بہت موٹیویٹنگ ہیں. They have really made me think I was wrong to be upset about cleaning my own classroom. اب یہ کہہ رہا ہے جو بھی کہانیاں انکل نے سنائی انہوں نے اس کو اس بات پر سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ کتنا غلط تھا کہ اس کو اپنے کلاس روم کو صاف کرنے کے لیے وہ اپسیٹ ہو گیا. Now I have learned that no work in menial or low as long as it is honest. اب وہ اپنی غلطی کا اقرار کرتا ہے, مانتا ہے کہ میں سمجھ چکا ہوں اور میں سیکھ چکا ہوں کہ کوئی بھی کام جو ہے وہ چھوٹا نہیں ہوتا جب وہ ایمانداری سے کیا جائے. اینڈ آل ورکرز شوڈ بی ریسپیکٹڈ وداؤٹ ڈسکریمنیشن. بنا کسی فرق کے جو کام کرنے والے ہیں ان کو عزت دی جائے.
I will now never feel ashamed of doing anything. अब मैं कोई भी काम करते वक्त शर्मिंदगी महसूस नहीं करूँगा. If it is means doing cleaning work of sweeping the floor, अगर वो काम सफाई का हुआ या फिर फर्श को झाड़ू लगाने का हुआ तो वो शर्मिंदगी अब महसूस नहीं करेगा. Respect for all honest work will be the motto of my life. अब ये कह रहा है कि ईमानदारी से किया जाने वाले हर काम को मैं इज्जत करूँगा. ईमानदारी से किए जाने वाले हर काम की अब अख्तर इज्जत करेगा. ये उसकी ज़िंदगी का मकसद हयात है. फ्रेंड्स, अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे पारस बलोच यूट्यूब पर लिखकर अगर आप सर्च करेंगे तो पारस बलोच पे मेरे लेक्चर्स आपको मिलेंगे. और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो @parasbaloch555 आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा. आप वहाँ पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं और आप मुझे लाइक शेयर कमेंट भी कर सकते हैं. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.